بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ جن کا علم رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے کافی دوست دین اسلام کے بارے علم نہیں رکھتے، وہ دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، کسی عالم و فاضل سے شرعی سوالات نہیں کرتے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بیویاں اپنے شوہروں سے نفرت کیوں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ تفصیلی طور پر بیان ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ختم نہیں ہوتے، اور میاں بیوی میں نفرت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے میں اگر ہلکی سی بھی ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم جیسا لگتا ہے، گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبہ موجود رہتا ہے، اور اکثر اوقات انا کی وجہ سے یہ ناچاکی طول پکڑ جاتی ہے۔ جو ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ نفرت میں بدل جاتا ہے۔ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا، تو شیطان کہتا ہے، تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر میں سے آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ اس کو چمٹا لیتا ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی بیوی اپنے شوہر کے لیے وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو سمجھائے کہ اس کے خاوند کی رضا کیا ہے۔ وہ جب اپنے کمرے میں خاوند کے پاس جاتی ہے تو اپنی خاوند کی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ پیش آئے، بلکہ خاوند کی مرضی سے بڑھ کر اس سے پیش آئے۔ اگر خاوند حاجت کے لیے اپنی بیوی کو اپنے پاس آنے کو کہتا ہے تو بیوی پاس آنے سے انکار کرتی ہے تو اللہ پاک ایسی عورت سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں فساد ڈالنے کی بہت صورتیں ہیں۔ عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کر کے دوسرے مردوں کی خوبیاں ظاہر کی جائیں، کیونکہ عورت کا دل کچی شیشے کی طرح کمزور ہوتا ہے۔ ایک بندے نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا نکاح جس عورت کے ساتھ پڑھا گیا ہے، مجھے شک ہے کہیں وہ عورت مجھ سے نفرت نہ کرنا شروع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تم کو چاہیے کہ جب تمہاری پہلی رات ہو تو تم میاں بیوی باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرو کہ تم امام ہو اور وہ تمہارے پیچھے نماز ادا کر رہی ہے، تو اللہ پاک کے حکم سے تم دونوں میں خوب محبت پیدا ہوگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑا مٹی کی اڑتی ہوئی دھول سے ہوتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ ان دونوں کے بال مٹی سے بھرے اور بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہی بیوی نے آپ سے کہا، اے وقت کے بادشاہ، یہ مرد میرے لیے مر چکا ہے اور میں اس کے لیے ختم ہو چکی ہوں۔
آپ نے بیوی کی بات جانچ لی اور بیوی مرض سے سخت ناراض ہے تو آپ نے خاوند کو حکم دیا کہ اپنے بال کٹواؤ، ناخنوں کو کاٹو اور غسل کر کے آؤ۔ جب مرد نے یہ سب کام کیے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اس مرد کی بیوی کو بلا کر اس کے سامنے کر دیا، تو بیوی اپنے شوہر کو نہ پہچان پائی۔ جب بیوی نے اپنے شوہر کو پہچان لیا تو بیوی شوہر کو پیار کرنے لگی اور اپنے بولے ہوئے الفاظ پر معافی مانگنا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کو اس سے ہر وقت محبت اور پیار سے پیش آنا چاہیے۔ آپ نے خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہا، وہ تم ہی کو پسند کرتی ہے اور تم بھی ہمیشہ اچھے بن کے رہو، جیسا کہ وہ راضی ہو وہ بھی تمہارے لیے اچھی طرح بن سنور کر رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو خاوند اپنی بیوی کے قریب آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، مجھے شیطان کے شر سے اللہ بچائے اور اس اولاد کو بھی شیطان سے بچائے جو تو مجھے عطا کرے گا۔ اگر یہ دعا پڑھ کر میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور اسی دوران حمل ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے والے کو شیطان کبھی بھی اپنے شر میں نہیں لے سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح سے پیش آئیں۔ مرد اپنی عورت کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کو ضروری مسائل سکھاتا رہے، اس کے کھانے پینے کا لحاظ رکھے، اور اگر کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے تو درگزر سے کام لے، یہ نہ ہو کہ مار پٹائی پر اتر آئے۔ اس طرح ضد پیدا ہوتی ہے اور سلجھی ہوئی بات بھی الجھ جاتی ہے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی فرمان برداری کر کے اسے راضی رکھے۔ شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ بیوی شوہر کو اپنا غلام نہ بنائے کہ جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر میری بات میں فرق نہ آئے، بلکہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرتی رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتی رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔